بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرت سے شروع ہوتے ہیں۔ مسلسل غم اٹھانے سے یہی بہتر ہے کہ کنارہ کر لیا جائے کنارہ کرنے والوں سے۔ پریشانیاں ہمیشہ آپ کو یہ سکھائیں گی کہ آپ کے پاس صرف اللہ ہے۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ تلخ لہجے کی چھاؤں سے بہتر ہے میٹھے لہجے کی دھوپ۔ اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے، انتقام لینے میں نہیں۔ برے اخلاق کے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی صلاحیت انسان کا حقیقی حسن کردار ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں بھی جس جگہ بھی آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔ اور جب دل باری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی بھی دعا موجود ہے۔ اور جب سچی لگن لگ جاتی ہے نا، تو نماز قضا کرنے والے تہجد ادا کرنے لگتے ہیں۔ موت کو اور قبر سے اٹھائے جانے کو اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ جس کی عقل کم ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کا انداز خراب ہو جاتا ہے۔ جس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا، اس سے وہ چیز لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جو دل یاد خدا سے خالی ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں غیر کی محبت کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ جس کام میں بلائی نہیں ہے ان کاموں پر کم گفتگو کرو۔ جب تک تمہارے دل چست ہوں انہیں علم سکھاؤ، اور جب یہ خستہ حال ہو جائیں تو انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ جو لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے وہ لوگوں سے محبت پاتا ہے۔ جس کا لہجہ یا جس کی بات نرم ہوتی ہے وہ جنت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ لالچ کرنے سے بچو، کیونکہ یہ تقوی کو تباہ کر کے جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ مومن کو پریشان نہ کرو، ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائیں گی۔ جن چیزوں کے طریقے کو پہچانتے نہیں ہو اور جن چیزوں کی حقیقت کو جانتے نہیں ہو ان کے بارے میں بالکل منہ نہ کھولو، کیونکہ تمہاری باتوں سے تمہاری عقل کا اور تمہاری عبادت سے تمہاری معرفت کا پتہ چلتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے پے در پے احسانات نافرمانی کے قریب کر رہے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ اللہ پاک کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور اس بات پر بہک گئے ہیں کہ انہیں اچھا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک جب کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اسے مہلت دے کر آزماتا ہے۔ وہ شخص جو جہاد کرے اور جام شہادت نوش کرے اس شخص سے بلند مقام نہیں رکھتا جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو لیکن اپنے دامن کو گناہ سے الوداع نہ کرے۔ فقیری اور ضرورت کا اظہار کرنا ہمت کی کوتاہی میں سے ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی باتوں یعنی قرآن پاک کو رہنما بنا لیا تو سیدھے راستے اور پائیداری کی طرف اس کی ہدایت کی گئی۔ اس آدمی سے بڑھ کر جو اپنے نفس پر فتح پا کر خدا کی نافرمانی کو چھوڑ دے اور اپنے نفس کا مالک ہو جائے، اس سے زیادہ کوئی طاقتور اور بہادر نہیں۔ جس نے اپنے اخلاق کو نہیں سدھارا اور ان کی اصلاح نہ کی تو اس کی نصیحت لوگوں کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ انسان کا فائدہ اس کے کانوں میں صرف اپنے لیے اور زبان میں دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ خبردار تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا جو دوسروں کے بارے میں ان کے گناہوں کی وجہ سے فکر مند ہوں اور اپنے گناہوں سے غافل ہوں۔ ڈانٹ ڈپٹ اور برا بھلا کہنا غصے کی کنجی ہے، لیکن یہ ڈانٹ ڈپٹ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو۔ جو شخص اپنے عیبوں پر اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔
خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے، جس کا ذریعہ معاش پاکیزہ باطن سا اور اچھا اخلاق ہو۔ نیک عمل اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمر کو طویل کرتی ہے۔ اے میرے اللہ، تو وہ ہے جو تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کرائی، ایسی دنیا میں کوئی چیز نہیں جو تمہیں نہ پہچانتی ہو، اور تو وہ ہے جس نے ہر چیز کے ذریعے ہمیں معرفت بخشی، بس ہم نے ہر چیز میں تجھے ظاہر اور نمایاں پایا۔ عقل مندوں نے دنیا کی فضول چیزوں کو چھوڑ دیا تو گناہوں کو کس طرح نہ چھوڑیں گے، اور دنیا کو چھوڑنا فضیلت کی بات ہے اور گناہوں کو چھوڑنا فرض ہے۔